اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو رزق پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ انسان کو وہی رزق ملتا ہے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ انسان کو رزق دیتا ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، یہ بات میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ کہنا کہ رزق کا تو ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، یعنی کہ رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، تو ہمیں تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایک درویش کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑی لومڑی جا رہی ہے، تو وہ سوچنے لگ پڑا درویش کہ یار یہ لنگڑی لومڑی ہے، یہ اتنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے، لنگا لنگا کے جا رہی ہے، تو یہ شکار بھی نہیں کر سکتی، اور یہ چل بہت مشکل سکتی ہے، شکار کیسے کرے گی، وہ کھائے گی کیسے، یہ بھوکی مرتی نہیں ہے۔ لہٰذا ساری بات ہے کہ اب رزق کا ذمہ ہر چیز کا اللہ نے لیا ہوا ہے، رزق کا تو اللہ نے دینا ہے۔ یہ بات اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے انتظام کرے گی اپنا، یا اللہ اس کو ڈائریکٹلی اوپر سے دے گا، میں دیکھتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر لومڑی کی طرف سے آ رہا ہے، لومڑی کی طرف ایک شیر آ رہا ہے دور سے۔ تو درویش نے چھپ کے دیکھا کہ اس شیر کے منہ میں ایک گیدڑ ہے، یعنی کہ گیدڑ کا شکار کیا ہوا اس نے، اور لومڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے، اور اس نے لومڑی کے کچھ ہی فاصلے پہ، یعنی کچھ ہی دوری پہ اس کو کھایا، اور کچھ حصہ اس کا چھوڑ دیا اور چلا گیا، اور لومڑی بھاگی ہے، اور جو شیر کا چھوڑا ہوا ہے یعنی کہ گیدڑ کا گوشت ہے کھایا، پیٹ بھرا اور چلی گئی۔ اب درویش حیران ہوا کہ آج کا تو چلو بائی چانس اس کو رزق مل گیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کل کا اسے کیسے ملتا ہے رزق۔ تو ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اب دوسرے دن بھی وہی سین ہوا ہے کہ ایک شیر نے منہ میں گیدڑ لیا ہوا، گیدڑ کا شکار کرتا ہوا لومڑی کی طرف آیا، اور کچھ ہی فاصلے پہ لومڑی کے اس کو کھایا اور باقی چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی لومڑی نے کھایا۔ اب ایک درویش جو تھا وہ بہت حیران ہوا، وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ نے انسان کو دینا ہے، بلکہ ہر جاندار کو دینا ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو مجھے محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ رزق دے گا۔ جب اللہ نے ذمہ ہی لے لیا رزق کا، تو پھر اللہ دے گا رزق۔ تو بزرگ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا جنگل میں، اور اللہ کی بات کرنا شروع کر دی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، پانچواں دن جب گزرا تو بھوک سے بزرگ کا برا حال ہو گیا۔ تو بزرگ سوچنے لگا کہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن مجھے 5 دنوں سے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اتنا سوچنا تھا کہ قریبی مسجد کے جو ایک مینار تھا اس سے آواز آئی، اے بزرگ، بے شک رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تم محنت کر پھر تمہیں ملے گا۔ کیا تو وہ لومڑی بننا چاہتا ہے جو شیر کا چھوڑا ہوا شکار کھاتی ہے، یا تو وہ شیر بننا چاہتا ہے جو خود شکار کر کے کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ تو بزرگ کو بڑی ہی ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ادھر سے اٹھا اور اپنی محنت کی اور کھانا کھایا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے کہ رزق کا تو ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جاندار چیز کو وہ رزق پہنچائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رزق اللہ نے دینا، اللہ دے گا۔ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ بالکل تندرست ہیں، تو پھر آپ محنت کریں، اللہ آپ کو اس محنت کے سلسلے میں جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا وہ دے گا، وہ ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ رزق تو ملنا ہی ملنا، جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی نہیں کرتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ ایک لنگڑی لومڑی بننا چاہتے ہیں یا ایک شیر بننا چاہتے ہیں۔ اگر شیر بنیں گے تو آپ خود بھی کھائیں گے،
اور دوسروں کو بھی دیں گے. اگر لنگڑی لومڑی بنیں گے تو پھر تو لوگوں کا چھوڑا ہوا ہی کھائیں گے. یعنی کہ مانگنے والوں کی یہی زندگی ہے کہ وہ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہی کھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور ہماری محنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا اور رزق ہمیں فراہم کرے گا.